من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الصفا والمروة बेशक सफा और मरवा मिन शाआइरिल्लाह अल्लाह ताला कायम करदा अलामतों में से निशानियों में से फमन हज्जल बैत सो वो शख्स जो इरादा करे हज्जे बैतुल्लाह का, बस वो शख्स जिसने इरादा किया घर बैतुल्लाह हज का अब यह या उम्रा का, सो वो शख्स जिसने हज का इरादा किया या उम्रा का इरादा किया फला जुनाह अलैहि, सो कोई हरज नहीं इस पर, कोई गुनाह नहीं इस पर कि वो तवाफ करे इन दोनों, कि वो चक्कर लगाए बैतुल्लाह के इर्द गिर्द या तवाफ करे वला जुनाह अलैहि, सो कोई हरज नहीं इस पर कि वो चक्कर लगाए इन दोनों का, यानी सफा और मरवा के, सफा और मरवा की सही है कि वो चक्कर लगाए सफा और मरवा के पर, या यूं कहते कि कि वो सही करे सफा और मरवा। वमन ततव्वअ खैरन, और जो शख्स खूब नेकी करे, जो शख्स खूब नेकी करे फइन्नल्लाह शाकिरुन, तो बेशक अल्लाह ताला मददगार अलीम जानने वाला। इस सूरतुल बकरा की आयत नंबर 58 है। आयत नंबर 58 का तर्जुमा और तिलावत आप हज़रात को सुनिए। इससे पहले या बनी इस्राईल से वआरिना मनासिकना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह ताला से दरख्वास्त कि ए अल्लाह हमें हज के अहकामात बतला दीजिए, इसका बयान यहाँ से अल्लाह ताला हज और उम्रे के मुताल्लिक़ बयान शुरू फरमा रहे हैं, सिखला रहे हैं इस इबादत को कि इस आयत करीमा में सफा और मरवा का ज़िक्र और फरमाया कि अल्लाह ताला की निशानियों में से शाआइर, ये शरीअतुन की जमा, और यानी शाआइर ये जमा है, शरीअा ये वाहिद है, तो शरीअतुन की जमा शाआइर है, तो यहाँ वाहिद ये जमा का लफ्ज़ है शाआइर,
نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے، انہیں نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی قرآن کریم ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرے نمبر پر حج بیت اللہ، اور چوتھے نمبر پر نماز ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی قرآن کریم ہے، اور دوسری نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی ہے، اور تیسری نشانی حج بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، اور چوتھی نشانی نماز ہے۔ اور 17ویں آیت سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے اس جانور کو بھی نشانی میں شمار کیا کہ جو حاجی حج کا احرام باندھ لینے کے بعد قربانی کی نیت سے جانور خریدتا ہے، اور علامت اور نشانی کے طور پر اس جانور کے گلے میں ایک پٹا ڈالتا ہے، تو پھر اس جانور کا لوگ اتنا احترام کرتے کہتے کہ یہ حاجی کا نور ہے، حج کرنے والے کا یہ جانور نور ہے۔ وہ اتنا احترام کرتے کہ اگر حاجی کو جانور کو چھوڑ کر قضاء حاجت کے لیے چلا جاتا یا سودا صرف دینے کے لیے چلا جاتا، تو اس جانور کا کوئی نقصان نہ ہوتا، اس جانور کو تکلیف نہ ہوتی، چوری کی غرض سے اسے جو ہے لے کر بھاگ جاتا، اتنا احترام کرتے تھے کہ حاجی کا نور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے حاجی جن جانور کو قربانی کی غرض سے خرید لیتا ہے تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے اسے معصوم کیا گیا، یہ اللہ کا نور، اتنا احترام۔ تو اس جانور کو بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے مہینے کے جن میں حج کیا جاتا ہے، حج کے یہ شعائر حج جو ہے اس کا بڑا ارادہ قصد کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں حج کہتے ہیں کہ مخصوص حالت، اس تعریف کو ذرا دھیان سے سنیے گا، مخصوص حالت، مخصوص مہینوں میں اور مخصوص دنوں میں حج کی نیت سے مخصوص جگہ کی طرف سفر کرنا، مخصوص حالت میں، مخصوص مہینوں میں، مخصوص دنوں میں اور مخصوص جگہ کی طرف سفر کرنے کا نام حج ہے۔ حج مخصوص حالت یعنی احرام کی حالت، مخصوص مہینے یعنی حج کے مہینے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ یکم شوال سے لے کر مکمل مہینہ شوال، یعنی یہ اب جو مہینہ چل رہا ہے تقریباً 12 شوال کا آج ہو چکی، تو 12 شوال کا مہینہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو یہ مکمل مہینہ شوال کا، اور اس کے بعد ذی-القعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد حج جو ہے حج کا مہینہ شوال، ذی-القعدہ، ذی الحج، حج کے ابتدائی 10 دن، ابتدائی 10 دن بڑے ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ تینوں مہینوں کو حج کے مہینے قرار دیا، حج کے مہینے قرار دیا۔ تو اگر کوئی شخص حج کی کرنے کی غرض سے سفر کرنا چاہے تو شوال کے مہینے سے پہلے حج کی نیت سے سفر کرے تو یہ مکروہ، لیکن سفر کرنا ٹھیک ہے لیکن مکروہ۔ تو شوال کی یکم تاریخ سے حج کے
بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ان دنوں میں حج ہوتا ہے. حج ہوتا ہے تو یہ 5 مخصوص جگہ مکہ المکرمہ کی طرف، صفا مروا کی طرف، میدان عرفات کی طرف، مینا کی طرف، مزدلفہ کی طرف، یہ مخصوص جگہ کی طرف سفر کرنا. تو یہ سارا ایریا، ساری جگہ جو ہے مخصوص جگہ کہلاتی ہے. تو ان کی طرف سفر کرنے کا نام حج ہے. یہ حج کیا ہے؟ مخصوص حالت میں، مخصوص دنوں میں، مخصوص دنوں میں اور مخصوص جگہ کی طرف حج کے لیے سے سفر کرنے کا نام حج ہے. حج. تو حج صرف حج کے مہینوں میں حج کی وجہ سے سفر کر سکتے ہیں اور حج جو ہے مخصوص دنوں میں ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پورے سال میں حج ہے اور عمرہ سال بھر میں جب آپ چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں. سال بھر میں جب چاہیں عمرے کی غرض سے آپ سفر کر سکتے ہیں. لیکن جو حج کے دن ہے، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ سے لے کر 5 9 10 11 12 13 تک آپ عمرہ کرنا ان 5 دنوں میں کرنا عمرہ مکروہ قرار ہے. لیکن کوئی عمرہ کرے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑی نادانی کی بات ہے کہ ان دنوں میں بڑی عبادت ہوتی ہے. عمرے سے بڑی عبادت کیا ہے؟ حج. تو بڑا ہی نادان ہے وہ شخص کہ بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی عبادت کرے، یعنی عمرہ کی عبادت کرے اور حج کو چھوڑ دے. تو یہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص. تو یہ بڑی عبادت حج ہے. تو ان دنوں میں 5 دنوں میں حج کیا جاتا ہے، حج کی عبادت کی جاتی ہے. علم میں اگر کوئی عمرہ کرے تو عمرہ ہو جائے گا 5 دنوں میں، لیکن مکروہ کراہت. تو پورے سال میں جو چاہیے البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا کرو. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی. کیا فضیلت ہے کہ ایک روایت ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج کیا، یعنی حج کے برابر اسے ثواب ملتا ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے. اور ایک روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا. اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا. کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرے. اب یہ حج فرض کس پر ہے؟ حج ایسے بالغ مرد عورت پر، مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر کسی کا قرض نہ ہو، قرض سے بری ہو، اور اتنا مال ہو کہ وہ سفر کے تمام اخراجات کو برداشت کر سکے اور وہاں پہنچ کر مکہ المکرمہ میں پہنچ کر سارے اخراجات بھی اپنے پورے کر سکے. سفر کے اخراجات، آنے جانے کا خرچہ اور وہاں پر رہنے کا خرچہ، اور پیچھے بیوی بچوں کو اتنا مال دے کر جائے کہ جس سے وہ اپنی ضروریات پورا کر سکے. پیچھے محتاج ہو کر نہ بیٹھ جائے، اس کے اخراجات اتنا مال پیچھے ان کے لیے چھوڑ کر جائے، اور طاقت ہو، جوان ہو، نابینا ہو، اتنا بڑا ہم سفر نہ کر سکے، یا اپاہج ہو، اتنا بڑا ہو تو وہ سفر نہ کر سکے، اتنا کمزور ہو کہ اس کمزوری کی وجہ سے سفر کرنا دشوار ہو. تو ایسے مرد اور عورت پر حج فرض ہے، ایسے مرد اور عورت پر حج فرض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اب جب جس کے پاس اتنا مال آ جائے، طاقت آ جائے، سفری اسباب مہیا ہو جائے، قرض بھی نہیں ہے، تو اب یہ اس پر
کے بعد الشبرا شبرا کی طرف سے حج کرو. سب سے پہلے اپنی طرف سے حج کرو, پھر شبرا کی طرف سے حج کرو. یعنی جب تک آپ اپنی طرف سے پہلے حج نہیں کر لیں گے دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتے. دوسری کی طرف سے حج نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے حج کرنا ضروری ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اس نے سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بڑے ہی ضعیف ہیں. اپنے والد کے صاحب کے مطابق پوچھا کہ میرے والد کے صاحب بڑے ہی ضعیف ہیں, وہ حج نہیں کر سکتے, وہ اتنے ضعیف ہیں کہ سوال پر بناتے ہیں تو سوال سے گر جاتا ہے, وہ اپنی طرف سے حج ان کے لیے سفر کرنا بہت مشکل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اس کی طرف سے حج کرو. اگر اتنا ضعیف ہے تو بوڑھا ہے اور جو ضعیف ہے تو زور ہے کہ حج نہیں کر سکتا, سفر نہیں کر سکتا, تو پھر اس کی طرف سے کیا ہے آپ حج کرو. آپ کو ایسا ضعیف کمزور شخص جو سفر نہیں کر سکتا چاہے آپ ہو سکتا ہے, اس کی طرف سے وہ اپنے طرف سے حج کے لیے کسی دوسرے شخص کو بھیج سکتا ہے. حج کے لیے دوسرے شخص کو بھیج سکتا ہے. تو صفا اور مروا یہ اللہ تعالیٰ کی شانوں میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا. کیوں کہ سوارا جاہلیت کے اندر لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے, جو پورا کرتے بیت اللہ کا طواف کرتے, لیکن صفا اور مروا کی سعی, صفا اور مروا یہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں پر حضرت جو ہے آدھا علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں گھوڑے لگے. یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, تو اب ان کو تلاش کر کچھ ہموار کر دیا جن میں مروا جو ہے اس نے ابھی بھی اسی زمانے کی نشانی پہاڑی کی صورت ابھی بھی موجود ہے. اس صفا کو کافی حد تک صاف کر دیا گیا, یعنی کہ برابر کر دیا گیا, اسے تلاش کیا گیا, اور مروا میں ابھی بھی پہاڑی کی چوٹی کی کچھ نشانی موجود ہے. تو یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کے ارد گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں. تو ایک سعی جو ہے پورا کی تکمیل ہوتی ہے صفا اور مروا کی سعی کرنے سے. صفا سے شروع کی جاتی ہے اور جو ہے سعی بولنا صفا سے شروع کیا جاتا ہے, اور اس طرح 7 چکر جو صفا پر پورے کیے جاتے ہیں, صفا سے مروا کی طرف, مروا سے صفا کی طرف. تو یہ سعی جو ہے